حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ غوث اعظم بمنے کی سرسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امامت ما بدائیں تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریں تمایا شہید نامت وگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیدہ، فاتح ہندوستان، فاتح ہو غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا، ہم مرا خوشحال کردہ، اے خدائے دو جہاں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراس کلیمی کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسیط بھارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت، دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے، عبد توابی حبیب با شفا کے واسطے، یعنی حضور حبیب ملت نائب غوث الورا کے واسطے۔ ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بیٹری والی گاڑی اگر لے کے آیا ہو تو وہ دیکھے وہ چالو رہ گئی اور بچے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو ایک بار غور کر لیں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب کیا ہو جائیں میں کہہ سکتے، مجھے نہیں پتا تھا یہ میری تقریری جملوں سے شروع ہو۔ الحمدللہ آج کی ہماری اور آپ کی اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے لیے توفیق سے منعقد ہو چکی ہیں، اور آج کی اس بزم نورانی میں ہم خصوصیت کے ساتھ شہزادی رسول مخدومہ کائنات سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا خراج پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سیدہ کے ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر کے صدقے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائیں۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ میرا بھی یہ معمول ہے، آپ کا ہمارا، اور روئے زمین پر جتنے مسلمان رہتے ہیں سب کا یہ معمول ہے کہ جو نمازی حضرات ہیں وہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کا مطلب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔
تسبیح فاطمہ یہی ہے۔ مشائخ اعظام، پیران اعظام نے وظیفے کے طور پر اس تسبیح فاطمہ کو اپنے مریدین، متعلقین، متبصرین اور مسلمانوں کو پڑھنے کی تلقین کی، تاکید کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امت محمدی کو یہ وظیفے کا ملنا اصل میں یہ صدقہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا۔ حضرت علامہ اسماعیل یوسف نبہانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب برکات آل رسول میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ اپنی چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی تھی، پانی خود بھرتی تھی، اور اپنے گھر کا سارا کام سیدہ اپنے ہاتھ سے خود انجام دیا کرتی تھی۔ غالباً کسی غزوے کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں کچھ کنیز اور غلام لائے گئے۔ وہ زمانہ غلاموں اور کنیزوں کا مال غنیمت میں غزوے کے طور پر، غزوے میں سرکار کی بارگاہ میں کنیز آئے، غلام آئے تو جیسا غریبوں کا حق تھا، سرکار مدینہ شریف کے غریب مسلمانوں میں ان کنیز اور غلاموں کو حضور تقسیم کر رہے تھے۔ مولا کائنات کو پتہ چلا تو سرکار مولا علی نے سیدہ پاک سے فرمایا، سیدہ پاک سے کہا کہ اے شہزادی رسول، حضور کی بارگاہ میں بہت سارے غلام اور کنیز آئے ہیں، اور سرکار مدینہ پاک کے مسلمانوں کو وہ غلام اور کنیز بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تم بھی تو گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، چلو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تم سرکار کی بارگاہ میں اپنے لیے کوئی کنیز اور غلام طلب کر لو تاکہ تم کو کام میں آسانی ہو جائے، گھر کی ضرورتوں کے معاملے میں وہ غلام ہاتھ بٹائیں۔ یہ کوئی غلط طلب نہیں ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ چنانچہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات دونوں مل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں نے بہت برسوں پہلے نظام شریعت میں یہ جملہ پڑھا تھا جو آج بھی مجھے یاد ہے، اسی واقعے کے ضمن میں، کہ مولا کائنات کا یہ کہنا کہ تم بھی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، چلو اپنے لیے کوئی غلام اور کنیز مانگو تاکہ تم کو کام میں مدد مل جائے۔ علامہ غلام جلالی بیٹھی نے لکھا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے کام کاج کو دیکھ کر اگر اس کی فکر کر رہا ہے تو یہ مولا علی کی سنت ہے، مولا علی کا کردار بتا رہا ہے کہ اپنی بیوی کے حال پر بھی رحم کیا جائے، اس کے کام کو کم کرنے کی جو کوشش شوہر کرے گا اصل میں وہ مولا علی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ سیدہ کائنات مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سیدہ پاک نے جب غلام اور کنیز کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار مجھے بھی کچھ دے دیا جائے، تو پیارے مصطفیٰ کریم نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، ان غلاموں اور کنیزوں کے حقدار تم سے کہیں زیادہ میرے وہ صحابہ ہیں جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، جو فاقوں پہ فاقے برداشت کرتے ہیں، تکلیف پہ تکلیف اٹھاتے ہیں، دشواریاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ حق ان کا ہے، میں یہ ان کو دوں گا، لیکن جب تم آ گئی ہو تو اس کے بدلے میں تم کو ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں، میں تم کو ایسے جملوں کی تعلیم دے دیتا ہوں کہ اگر اس پر تم نے عمل کر لیا تو ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ان کلمات کی برکتیں ایک طرف۔ پوری دنیا میں کتنی دولت ہے کوئی گن سکتا ہے؟ یہ مدینے والے آقا فرما رہے ہیں، ہمارے آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، مدینے والے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں وہ جملے سکھاؤں گا اس کے بدلے کہ پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور ان جملوں کی برکتیں ایک طرف۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ فاطمہ، یہ جو جملے میں تم کو یہ کلمات جو سکھانے جا رہا ہوں، یہ بارگاہ رب سے حضرت جبرائیل نے لا کے مجھے سنائے ہیں، یہ جبرائیل لے کر آئے ہیں اور مجھے بتائے ہیں
اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فاطمہ سنو کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو ایک بار آیت الکرسی شریف پڑھو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ وہ مبارک جملے ہیں کہ اگر تم نے رات کو بستر پہ جانے کے بعد یہ عمل کر لیا تو دونوں جہان کی نعمتیں مل کے بھی اس کی برکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ روایت یہاں پہ پوری ہوتی ہے۔ اسی روایت کی روشنی میں علماء، سادات، پیران نظام، مشائخین نے اسی روایت کو اخذ کر کے اپنے مریدوں، متوسلین اور سلسلے کے لوگوں کو، بلکہ یوں کہہ لیجئے علماء نے تمام عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمان بھی رات کو سوتے وقت یہ وظیفہ پڑھے، ان کلمات کو عمل میں لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لے تو وہ دگنی برکتیں پا جائے گا، جس کو سونے پہ سہاگا کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، سیدہ پاک تو کنیز مانگنے گئی تھی، غلام مانگنے گئی تھی، گھر کے کاموں میں ہیلپ ہو جائے، لیکن میرے آقا اگر اس وقت ان کو غلام اور کنیز دے دیتے تو وہ غلام اور کنیز خدمت کرتے سیدہ کی، خدمت کرتے مولا کائنات کی، لیکن ان کی خدمت کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ جب تک یہ زندہ ہیں ان کی خدمت جاری ہے۔ غلام اور کنیز جس دن دنیا سے چلے گئے، ان کو موت آ گئی تو خدمت کا معاملہ رک جائے گا۔ میرے آقا نے غلام اور کنیز نہ دیتے ہوئے ان جملوں کی تعلیم اس نے دی کہ قیامت تک امت اس کی برکت پاتی رہے۔ وہاں اگر غلام اور کنیز دے دیے جاتے تو یہ جملے نہ ملتے۔ جملے دیے حضور نے اس لیے ہے کہ فاطمہ کے صدقے میں قیامت تک امت کو یہ برکتیں ملتی رہی۔ یہ فیضان ہے ہم پر سیدہ کا، احسان ہے ہم پر سیدہ کا کہ تسبیح فاطمہ جو ہم کو ملی ہے یہ انہی کا صدقہ ہے۔ اپنے عمل میں آج ہی سے لائے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تسبیح فاطمہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن اس وظیفے کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں جو مسلمان سچی نیت اور محبت عقیدت کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو اگر پڑھے گا تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ سب معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی نعمت سیدہ کے صدقے میں ہم کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد کوئی وظیفہ پڑھے نہ پڑھے، آیت الکرسی شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ وظیفے پڑھیں۔ نماز کے بعد جو فوراً آیت الکرسی شریف پڑھے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہے، یہاں موت آئی اور ڈائریکٹ داخلہ جنت میں۔ اور اس کے بعد پھر تسبیح فاطمہ کی برکتوں کا عالم یہ کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، تسبیح فاطمہ کی برکتیں ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کے صدقے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو ان جملوں پر استقامت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میں تھوڑی دیر پہلے مولا علی کے گھر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان کا گھر کا دروازہ باہر سے بند ہے، باہر کنڈی لگی ہوئی ہے، اور دروازہ باہر سے بند اس وقت ہوتا ہے جب گھر والا اندر موجود نہ ہو، یعنی گھر والا باہر ہو تبھی تو باہر سے کنڈی لگے گی، اور گھر والا اگر گھر کے اندر ہو تو پھر کنڈی باہر سے نہیں، کنڈی اندر سے لگتی ہے۔ لیکن اے میرے آقا، میں تھوڑی دیر پہلے علی کے گھر کے پاس سے نکلا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ دروازہ تو باہر بند ہے باہر سے، لیکن اندر چکی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی آٹا پیس رہا ہے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ باہر سے جب دروازہ بند ہے تو پھر اندر کون ہے، چکی کون چلا رہا ہے، آٹا کون پیس رہا ہے؟ تو مجھے یوں لگا کہ معاذ اللہ کسی نے مذاق کیا ہے اور باہر سے دروازہ بند کر کے کوئی چلا گیا ہے۔ جب یہ خیال مجھے آیا تو میں نے دروازے کے باہر کھڑے رہ کر علی کو آواز لگائی، کئی مرتبہ علی کو بلایا، لیکن اندر سے کسی نے جواب نہ دیا۔ اب میں حیرت میں ہوں کہ دروازہ باہر سے بند،
لیکن اندر آوازیں آ رہی ہیں. اگر اندر کوئی ہے تو وہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ آٹا پیس کون رہا ہے اندر؟ میں آواز پہ آواز لگا رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں. حضور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو سرکار نے سنا تو حضور مسکرائے اور سرکار نے بڑی محبت سے فرمایا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ میری فاطمہ کی شان کیا ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ میری فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی پیدا فرمائی ہے جن کو سیاحین کہتے ہیں، جن کا کام روئے زمین پر چاروں طرف گھومنا ہے. کبھی کبھی جب رب کا کرم ہوتا ہے تو یہی فرشتے آتے ہیں، فاطمہ کی چکی چلاتے ہیں، فاطمہ کا آٹا پیس دیتے ہیں، حسنین کو جھولا بھی جھولا دیتے ہیں. فاطمہ زہرا گرمی میں کام کر کے جب تھک جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، فرشتے آ کے چکی بھی چلاتے ہیں، گھر کا کام بھی کرتے ہیں. نوری فرشتے آ کر جس کے گھر کا کام کر کے جائے، اس سیدہ کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے گھر کی عورتوں کو سیدہ کائنات کی چادر پاک کا صدقہ عطا فرمائے. امت پہ بڑی عظیم احسان ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے. بڑی پیاری روایت ہمارے بزرگوں نے لکھی کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پاک کا وقت جب قریب آیا تو مولا کائنات حجرے کی تشریف فرما تھے. سیدہ پاک نے مولا کائنات سے کہا، اے علی مرتضیٰ، گھر کے کسی کونے میں، گھر کے فلاں کونے میں ایک پرچہ رکھا ہوا ہے، ایک تحریر رکھی ہوئی ہے. جب میرا انتقال کر جائے تو وہ پرچہ، وہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، اس کے بعد مجھے دفن کرنا. مولا علی نے سنا تو فرمایا، کیا راز ہے اس پرچے میں؟ کیا معاملہ ہے اس پرچے کا؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جو اب تک تم نے مجھ سے چھپا کے رکھی ہے؟ اتنا سنا تو سیدہ نے بڑی محبت سے فرمایا کہ علی، میری زندگی کا ایسا کوئی راز نہیں جو آج تک میں نے تم کو نہ بتایا ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں جس کو میں نے پوشیدہ رکھا ہو. رہی بات اس پرچے کی، تو اس پرچے کا راز یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ میرا نکاح ہونے جا رہا تھا تو اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، سرکار اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اس وقت رب کریم نے مجھے یہ پیغام دے کر آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ میرے محبوب کی شہزادی فاطمہ کی شادی کا موقع ہے، لہٰذا میرے محبوب سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ فاطمہ کو اپنی شادی کے وقت اپنے رب کی طرف سے کون سا تحفہ چاہیے. کوئی معمولی بات ہے؟ غور کر لیں ذرا، کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے دوست برادروں کے گھر میں شادی ہو، گھر جیسا ہمارا ریلیشن ہو، منہ لگا معاملہ ہو، ہم پوچھتے ہیں بیٹی کو کیا چاہیے، ہمارے طرف سے کیا چاہیے؟ انسان کیا کریں گے؟ رب کی بارگاہ سے سیدہ کے لیے پیغام. جملے کے وزن پہ غور کریں، محسوس کریں اس دل کو، دل سے اس بات کو، کتنی کرم نوازی سیدہ پر بارگاہ رب سے. اللہ اکبر. پیغام لے کے آنے والے سردار ملائکہ جبرائیل، پیغام بھی رب کا حضور کو پہنچایا جا رہا ہے. پوچھو اپنی بیٹی سے، شادی کا موقع ہے، اپنے رب سے کیا تحفہ چاہتی ہے، کیا نعمت وہ چاہتی ہے؟ دعا کرے سیدہ کے صدقے مصیبتیں دور ہو جائیں. حضور کی بارگاہ میں دو وسیلے کبھی رد نہیں ہوتے، ایک سیدہ کا، ایک امیر حمزہ کا. ان کا ریفرنس اگر کوئی پیش کرے تو بندے کا کام بننا ہی بننا ہے. کیا شان ہے سیدہ پاک کی؟ پوچھئے بیٹی سے کیا گفٹ چاہیے اپنی شادی میں، کیا نعمت چاہیے. اگر سیدہ چاہتی تو دنیا کی دولت مانگ لیتی، خزانے مانگ لیتی، جو کہتی اللہ وہ نعمت عطا فرما دیتا. لیکن دنیا کیوں مانگتی؟ دنیا تو خود ان کے در کے بھکاری ہے، کاہے کو دنیا مانگے گی؟ احسان دیکھے سیدہ پاک کا. جب یہ بات آئی ہے تو سیدہ پاک نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار اگر اس خوشی کے موقع پر میرا رب مجھے عطا ہی کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے راضی کرے گا اور اللہ نعمت عطا فرمانے کا وعدہ کر رہا ہے تو کچھ نہیں چاہیے، آرزو صرف یہی ہے
کہ مجھے میری شادی کے تحفے میں آپ کے گنہگار امت کی بخشش کا پروانہ دے دیا جائے، میری شادی کے تحفے میں مجھے امت محمدی کی صفات کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ سیدہ عرض فرماتی ہے علی جب حضور کی بارگاہ میں نے یہ عرض کیا، اسی وقت بارگاہ رب سے یہ تحریر آئی، اسی وقت بارگاہ رب سے یہ پرچہ آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ فاطمہ زہرا کی شادی کے خوشی کے موقع پر ان کے رب کی طرف سے ان کو امت محمدی کے شفاعت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ پرچہ ہے جو آج تک میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ اب جب دنیا سے جا رہی ہوں تو میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہی پرچہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں گی کہ مولا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اور تیرا وعدہ سچ اور حق ہے، میری شادی کے خوشی کے موقع پر تو نے جو مجھے خوشی اور تحفہ دیا ہے، اسی خوشی کے صدقے آج سارے امتیوں کو تو بخش دے، سارے امتیوں کی مغفرت فرما دے، تو یہ امت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مبارک جوتیوں کا صدقہ ہم کو، مولا کریم ان کے صدقے ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کی اولاد کا صدقہ ہم کو کھلا رہا ہے، اور انہی کے صدقے یہ ساری رانائیاں اور چمک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اعمال کی تو کیا حیثیت ہے، اگر جنت کا داخلہ ہوگا بھی تو سیدہ کے پیچھے پیچھے ہی ہوگا۔ دیکھیں سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض اور واجبات کے بعد جب مسلمان نفلی نیکیاں کرتے ہیں تو ان نفلی نیکیوں کا جب میں نے جائزہ لیا، ان نفلی عبادتوں پر جب میں نے غور کیا، تو غوث پاک فرماتے ہیں دو کام مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس میں سے نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور نمبر 2 اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے اچھے برتاؤ سے پیش آنا۔ بتائیے گڈ بیہیویئر کی تعلیم دی جا رہی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ سلام تو دور، بندہ اسمائل دینے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ ایسے لوگ کیا اچھا بیہیو دکھائیں گے، کیا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے؟ اپنے مسلمان بھائی کو ہنس کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ مگر یہاں تو بڑے چھوٹے کا ایسا ادب ختم ہوا کہ بندہ راستے میں جا بھی رہا ہے تو دیکھ کے نظر چرا دیتا ہے کہ جیسے ابھی کیا کر لے گا۔ آج ہم ہماری تعلیم سے بہت پیچھے ہو گئے، ہم کو اپنے پڑوسی کی فکر نہیں، ہم بھوکوں کی کیا فکر کریں گے۔ یہ حالت ہماری ہو کر کے رہ گئی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں نفلی کاموں میں 2 کام سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اسی قول میں غوث پاک نے آگے کہا اگر پوری دنیا کی دولت میرے پاس جمع ہو جائے، وہ ساری دولت میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں۔ سوچے کتنی بڑی نیکی، یہ قول ذہن میں رکھے۔ اب حضور کی حدیث سنیں، سرکار فرماتے ہیں الولد سر لأبی، پھر سے سنیں الولد سر لأبی، ترجمہ لڑکا اپنے ماں باپ کا اثر لے کے پیدا ہوتا ہے، لڑکا خاندان کا اثر لے کے پیدا ہوتا ہے، لڑکا اپنے اوپر کے بزرگوں کا اثر لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ کا کردار اگر نیک ہے انشاءاللہ لڑکا بھی نیک ہوگا، اور ماں باپ کے کردار میں بدی ہے 2 نمبری تھی تو اولاد کی زندگی میں بھی اس کا اثر ملے گا۔ اب غوث اعظم اولاد ہے حضور کی، اب غوث اعظم اولاد ہے مولا علی کی، غوث پاک اولاد ہے سیدہ کی، تو غوث اعظم کے کردار میں حضور کے کردار کا بھی اثر ہے، علی کے کردار کا بھی اثر ہے، اور سیدہ کے کردار کا بھی اثر ہے۔ اور کردار کا کیسا اثر، کیسا ہے کردار جس کا اثر ملا؟ تو اب سنو، درۃ الناصحین شریف کے اندر یہ روایت ہے، ایک مرتبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل تھی، طبیعت خراب تھی، بشری تقاضے
کبھی بخار کبھی یہ وہ جو سب کے ساتھ لگا رہتا ہے معاملہ، بشری تقاضوں کی ایک وجہ سے سیدہ پاک پہ کچھ بیماری کا اثر ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مولا کائنات حجرے میں تشریف لایا، سیدہ پاک سے بڑی محبت سے فرمایا، اے شہزادی رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر بیماری کا کچھ اثر ہے، طبیعت خراب ہے، اگر طبیعت کا کوئی تقاضا ہو تو بتاؤ۔ یہ جملے دل سے سن، طبیعت کا کوئی تقاضا ہو تو بتاؤ، کیا اس بیماری میں کسی چیز کے کھانے کی تمنا ہو تو بتاؤ۔ سیدہ پاک نے بڑی عزت سے جواب دیا کہ اے شوہر نامدار، آج تک آپ نے میری ہر خوشی کا خیال رکھا ہے، آج تک آپ نے میری ہر خواہش کا خیال رکھا ہے، اسی لیے فرمائش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے، میری یہ تمنا ہے کہ تم کسی چیز کی فرمائش کرو اور میں لا کے حاضر کر دوں۔ یہ بھی مولا علی کی سنت ہے، تم کسی چیز کی فرمائش کرو اور میں لا کر کے اس کو حاضر کر دوں۔ جب مولا علی نے دل کی بات بتائی تو سیدہ پاک نے کہا جب تمہاری خوشی ہے تو جائیے بازار مدینہ جائیے، اگر انار کا کوئی پھل مل جائے تو لے کر آئیے، میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے، آپ کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی، میری طبیعت کو بھی سکون مل جائے گا۔ مولا کائنات چلے بازار مدینہ کی طرف، اور مدینہ شریف کی بازار میں انار تلاش کر رہے ہیں لیکن انار نہیں مل رہا۔ مولا کائنات نے دل میں دعا کی، یا اللہ میری اتنی ضد کرنے پر تو سیدہ نے خواہش ظاہر کی، اب نہ ملے گا تو گھر خالی ہاتھ جاؤں گا، کیا بنے گا؟ مولا تو کرم فرما ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ بس یہ دعا کر کے قدم آگے بڑھایا تو سامنے والی دکان پہ انار نظر آ گیا، لیکن حسن اتفاق اس کے پاس ایک ہی تھا، پورے شہر مدینہ میں ایک ہی تھا۔ مولا کائنات نے جھٹ سے لیا، بات پوری ہو گئی، آپ اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن بڑوں کے امتحان بھی تو بڑے ہوتے ہیں، جتنا مرتبہ بڑھتا جائے گا امتحان کا لیول بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرات گرامی، مولا کائنات اس انار کو لے کر اپنے مبارک گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے مولا علی کی نظر ایک غریب محتاج بیمار پہ پڑی، جو بیماری کی تکلیف میں روڈ پر راستے پر تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا۔ میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو شاید نظر بچا کے گھر آ جاتا، لیکن یہ خاندان نبوت ہے۔ مولا کائنات نے جب اس کو تڑپتا ہوا دیکھا تو حضرت علی سے رہا نہیں گیا، ہم اس کے قریب گئے بلکہ بیٹھ گئے اور جا کے پوچھا کیا کیفیت، کیا حال ہے بھائی، تم کو کیا ہوا؟ تو سائل عرض کرتا ہے اے علی، طبیعت میں بڑی بے چینی، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ابھی اس وقت چند انار کے دانے مل جائے تو مجھے سکون ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسا امتحان ہے! پورے بازار مدینہ میں ایک ہی انار ہے جو سیدہ کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، اور سائی کی بھی یہی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف فاطمہ زہرا کی خواہش کا معاملہ، ایک طرف سائل کی بیماری کا معاملہ، مگر یہ خاندان اہل بیت ہے کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ انہوں نے خود بھوکے رہا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، دوسروں کا پیٹ بھرا۔ یہ ان کے خاندان کی ریت ہے کہ کبھی کسی کو نہ نہیں کہا جاتا۔ سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ حضور کی بارگاہ سے کسی کو نہ نہیں کہا جاتا، یہ تو اسی گھر کی ریت ہے۔ مولا کائنات نے دل میں سوچا اگر ابھی نظر بچا کے چلا گیا تو پورے مدینہ میں ایک ہی انار ہے، اس بیچارے کی حاجت پوری کرے گا کون؟ لیکن میری بیوی تو نبی کی بیٹی ہے، ان کو تو میں سمجھا لوں گا، ان کو تو میں منا لوں گا۔ یہ سوچ کے مولا علی نے انار توڑا اور سائل کو جتنے دانے کھانے کے کھلا دیے۔ سائل کو سکون مل گیا، سائل نے دعا دی، جتنا انار بچا مولا علی اس کو لے کر چلے۔ مرضی رب کی قدرت، آگے ایک اور سائل ملا، اس نے بھی انار کھانے کی خواہش کی،
تھوڑے دانے اس کو بھی کھلا دیے، اس نے بھی دعا بھی آگے چلے، تیسرا اور سائل ملا، اس نے بھی انار کھانے کی خواہش کی، آپ نے اس کو بھی چند دانے کھلا دیے۔ ایک انار میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ روایت کے مطابق راستے میں زیادہ سے زیادہ 4 سائل ملے، اور آخری سائل کو مولا علی نے انار کے آخری دانے تک کھلا دیے۔ اب اپنے گھر خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں۔ مولا کے دل میں یہ خیال ہے کہ سیدہ نے انار منگایا تھا، اب ان کے سامنے جاؤں گا تو کیا کیفیت ہوگی، لیکن مولا علی فلی سیٹسفائیڈ ہے کہ میں محتاجوں کی مدد کر کے آیا ہوں، غریب کی مدد کر کے آیا ہوں، بھوکے کو کھانا کھلا کے آیا ہوں، اور ایسوں کو کھلا کے آیا ہوں جو یقیناً مستحق تھے۔ مولا کائنات اپنے گھر پہنچے، جیسے ہی آپ کے حجرے پاک میں قدم رکھا، ہاتھ خالی تھے، دل ملول ہے، مولا علی کے چہرے پہ اداسی ہے، مگر سیدہ پاک نے نظر اٹھا کر جب مولا علی مشکل کشا کے چہرے پہ اداسی دیکھی تو سیدہ نے کہا، علی مرتضی ملول ہونے کی ضرورت نہیں، انار کا واقعہ آپ سناتے ہیں کہ میں سناؤں؟ انار کا واقعہ آپ سناتے ہیں کہ میں سناؤں؟ ذرا سا غور کر لیں، نبی کی شہزادی کے علم غیب کا یہ معاملہ ہے تو حضور کا علم غیب کتنی مقام کی بلندی پر ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں بازار میں کیا ہوا صرف علی کو معلوم ہے، سائل کو معلوم ہے، خدا کو معلوم ہے، حضور کو معلوم ہے، فاطمہ کو کیسے پتا چلا، لیکن کہہ یہ رہی ہے آپ سناتے ہیں کہ میں سناؤں؟ مولا نے کہا تم ہی سنا دو۔ راوی کہتا ہے سیدہ کائنات نے شروع سے لے کے آخر تک کا پورا واقعہ ریپیٹ کر دیا کہ کس طرح تم بازار میں گئے، کس طرح تم نے پھل کو ڈھونڈا، کس طرح تم کو ایک ہی ملا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک سائل ملتے گئے، لوگوں کو ان لوگوں کو تم انار کھلاتے رہے، ہاتھ خالی ہو گیا، اب گھر آ گئے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد سیدہ نے آخر میں کہا، اے علی اداس کیوں ہوتے ہو؟ انار کے دانے وہ سائل کھا رہے تھے لیکن شفا فاطمہ کو ہو رہی تھی، انار کے دانے وہ سائل کھا رہے تھے لیکن شفا تو فاطمہ کو ہو رہی تھی۔ یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ابھی مولا علی اور فاطمہ زہرا گفتگو ہی میں مشغول تھے، بات چیت ہو رہی تھی کہ میرے آقا حیات زائدہ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں جنتی پھلوں سے بھرا ایک طباق لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار یہ رب کی بارگاہ سے جنتی پھلوں کا تحفہ آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے آیا ہے، آپ علی کو پہنچا دیجیے، فاطمہ کو پہنچا دیجیے کہ یہ جنتی پھلوں کا طباق رب نے ان کے لیے بھیجا ہے۔ سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں، سلمان فارسی کو بلا کہا لے جاؤ اور جنتی پھلوں کا یہ تھال میری بیٹی کے گھر کے دے جاؤ، اور ان سے کہنا کہ رب نے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ مختصر میں اتنا کہ حضرت سلمان فارسی جنتی پھلوں کا طباق لے کر کے جب چلے تو آپ نے آزمانے کی نیت سے اس میں سے ایک پھل نکال کر اپنے آستین کے اندر چھپا لیا، مولا علی کے دروازے پہ گئے، دستک دی، مولا کائنات نے دروازہ کھولا، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا یہ رب کی بارگاہ سے جنتی پھلوں کا طباق تمہارے لیے آیا ہے جو حضرت جبرائیل رب کے حکم سے حضور کی بارگاہ میں لائے تھے، سرکار نے تمہارے لیے پہنچایا ہے، لو اسے لے لو، یہ رب کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام ہے، لیکن جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ سلمان فارسی نے جب یہ کہا، مولا کائنات نے اسی وقت تھال کے اوپر سے جو مخملی ریشمی چمکتا ہوا کپڑا تھا جنت کا اس کو ہٹا کے دیکھا تو اندر 9 جنتی انار تھے۔ کتنے؟ 9 جنتی انار تھے۔ 9 انار دیکھے، فرمایا سلمان واپس لے جاؤ، میرے لیے نہیں، واپس لے جائیے، میرے لیے نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے عرض کیا، حضور لے لیجیے، آپ ہی کے لیے آئے ہیں۔ کہا نہیں، لے جائیے، میرے لیے، ارے آپ ہی کے لیے آیا ہے۔ اتنا سنا تو مولا کائنات فرماتے اگر میرے لیے ہوتے تو 9 نہیں 10 ہونے چاہیے، اگر میرے لیے ہوتے تو 9 نہیں
10 ہونے چاہیے تھے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں 1 خرچ کرے، زیادہ تو وہ چاہے جتنا عطا فرما دے، لیکن کم سے کم 10 تو ضرور عطا فرمائے گا، کم سے کم 10 تو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے میں نے 1 انار غریبوں کو کھلایا ہے، تو میرا رب مجھے 9 نہیں دے گا تو 10 دے گا۔ اسی لیے یہ میرے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ اتنا سنا تو سلمان فارسی نے مسکراتے ہوئے آستین سے انار نکالا، تباک میں رکھ دیا، کہا واقعی سچ کہتے ہو، بات پوری ہو گئی۔ سمجھانا یہ ہے، یہ کردار ہے علی مرتضیٰ کا، یہ کردار ہے فاطمہ زہرا کا، یہ کردار ہے حضور کے گھرانے کا، اور اسی کردار کا اثر لے کر پیدا ہوئے ہیں غوث اعظم۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا سب سے پسندیدہ کام باپ دادا کے طریقے پر عمل کر کے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ میرا یہ فیوریٹ کام ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو بھائی غریب نواز بھی تو اسی در کے، اسی باغ کے پھول ہیں، اور آج چھٹی بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ غوث اعظم والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی، اور غریب نواز والد کی طرف سے حسینی، والدہ کی طرف سے حسنی، دونوں نجیب الطرفین۔ وہی اثر، وہی تاثیر، وہی فیض لے کے غریب نواز بھی آئے۔ دنیا آج جو غریب نواز کہہ رہے تو یوں تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ بچپن میں بھی غریب نواز تھے، جوانی میں بھی غریب نواز تھے، جب تک حیات ظاہری میں رہے غریب نواز تھے، اور اب وصال کے بعد قیامت تک کے لیے غریب نواز تھے۔ صوفیہ نے، علماء سیر میں لکھا ہے کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، ان کے گھر سرکار غریب نواز کے دودھ پینے کے زمانے میں، رضاعت کے زمانے میں، کتنی چھوٹی عمر ہے خواجہ کی کہ دودھ پینے کا زمانہ ہے، تو زمانے رضاعت میں اگر اڑوس پڑوس کی عورتیں اپنے بچے لے کر غریب نواز کے گھر آتی، اور غریب نواز کے گھر آنے کے بعد پڑوسیوں کے بچے جب بھوک کے مارے رونے لگتے، تو سرکار غریب نواز اپنی امی کو اشارہ کرتے کہ ان بچوں کو آپ اپنی گود میں لے کر اپنا دودھ پلا دیجیے، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ان کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، بھلے یہ کسی اور کے ہیں، پڑوسی کے ہیں، لیکن آپ اپنی گود میں لے کے اپنا دودھ پلائیں۔ آپ کی والدہ غریب نواز کے ان پاکیزہ اشاروں کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، اسی لیے فوراً آپ کی والدہ پڑوسیوں کے بچوں کو اپنی گود میں لیتی، اپنا دودھ پلاتی۔ دودھ پینے کے بعد جب بھوک مٹتی تو بچہ چپ ہو جاتا، رونا بند کرتا، جیسے ہی بچہ چپ ہوتا غریب نواز مسکرانے لگتے، غریب نواز مسکرانے لگتے۔ صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے اپنے بچپن ہی سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میری چوکھٹ وہ ہے کہ جو روتا ہوا آئے گا ہنستا ہوا جائے گا، بھوکا آئے گا تو پیٹ بھر کے جائے گا، چاہے غوث اعظم کی ذات ہو، چاہے غریب نواز کی ذات ہو، یہ دونوں خاندان اہل بیت کے آفتاب و مہتاب ہیں، اور وہی کردار کا اثر لے کے پیدا ہوئے ہیں، جو کردار نبی کا ہے، جو کردار علی کا ہے، جو کردار سیدہ کا ہے، اور جو کردار حسنین کا ہے۔ تو اولاد لڑکا اپنے ماں باپ کے اثر کو لے کے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت گرامی، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے کردار کا اثر ہے۔ جب آپ اجمیر شریف سے سروار شریف کی طرف جائیں گے تو راستے میں ایک قصبہ ہے نصیر آباد، شاید پتا ہوگا، دیکھیں گے۔ نصیر آباد کے رہنے والے ایک امام صاحب تھے جو وہاں مسجد میں امامت کرتے تھے، کثیر العیال تھے، بہت غریب، ان کی بیٹیاں بہت تھی، بیٹیاں تھیں، سب جوان ہو گئی تھی، سب کی شادی کا معاملہ۔ اب اماموں کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں اس پر تبصرہ کرنے کا تو موقع نہیں ہے۔ کثیر العیال، بہت غریب، آگے پیچھے کوئی نہیں، اور بیٹیاں جوان ہو گئی، شادی کا انتظام نہیں تھا، اور نصیر آباد میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کی مدد کر دے۔ تو کسی نے امام صاحب کو مشورہ دیا، کیوں پریشان ہوتے ہیں، سلطان ہند کا دربار پاس نہیں ہے، جائیے غریب نواز کی بارگاہ میں جائیے، دنیا بھر سے ان کے چاہنے والے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں، وہاں جا کے عرضی لگائیے، کام ہو جائے گا، ہیلپ ہو جائے گی۔
امام صاحب کو بات دماغ میں آئی، امام صاحب نے بوڑیا بستر لپیٹا، اپنی بیوی سے اجازت لی اور سرکار غریب نواز کے آستانے کے مقیم ہوئے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب وہ آئے ہیں تو قاری صاحب بہت اچھے قاری قرآن تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، شاندار قرات کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آنے کے بعد امام صاحب کا یہ معمول تھا کہ دن میں تو بھیڑ ہوتی تھی، لیکن روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ جنتی دروازے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے تو نماز تہجد تک پڑھتے رہتے، نماز تہجد تک غریب نواز کو قرآن سناتے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا تلاوت موقوف کر دیتے اور غریب نواز کی بارگاہ میں عرضی لگاتے، حضور بیٹیوں کی شادی کا معاملہ ہے اور میرا کوئی نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، کوئی سورس نہیں، کوئی ٹچ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں، ایک آپ ہی مائی باپ ہے اور آ گیا ہوں، جوان بچیاں ہو گئی ہیں، کوئی انتظام نہیں، آپ شادی کا انتظام فرما دیجیے۔ بس اتنا جملہ کہتے۔ امام صاحب کو یہ معمول پر عمل کرتے کرتے 8 مہینے ہو گئے، روزانہ تلاوت کرتے تہجد تک، روزانہ دعا کرتے، 8 مہینے تک یہ معاملہ، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ 8 مہینے کے بعد ایک دن امام صاحب پڑھ رہے تھے کہ آدھی رات کے وقت ایک شخص اندھیرے میں آیا، بڑے عجیب ٹائپ کا آدمی تھا اور آ کر کہنے لگا، خواجہ کل میری بیٹی کی شادی ہے، بارات آنے والی ہے اور کڑکی بہت چل رہی ہے، پیسہ نہیں ہے، میرے کو ابھی 50,000 چاہیے اور تیرے کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ اس کے جملے تھے۔ اب امام صاحب کا بھی یہ کیس تھا تو امام صاحب نے تلاوت موقوف کر دی اور اس کی باتیں سننے لگے۔ اب وہ بول رہے ہیں، خواجہ جب بھی آیا ہوں کام ہوا ہے اور مجھے پتا ہے تو کیسے دیتا ہے، تیرے کو دینا ہی پڑے گا، ارے کل صبح بارات آ جائے گی، کیا کروں گا، 50,000 ابھی چاہیے، دے خواجہ۔ اب وہ ایسے ایسے جملے بول رہا تھا جس کو بے ادبی سے تعبیر کیا جا سکتا۔ 1 گھنٹے تک وہ اندھیرے میں دربار میں چلاتا رہا، 1 گھنٹے تک۔ امام صاحب سنے جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک دوسرا آدمی اندھیرے میں چلتا ہوا آیا اور اس کو کہا، بدتمیز، بے ادب، گستاخ، خواجہ کی بارگاہ میں ایسے بات کرتے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں ایسے گفتگو کرتے ہیں، پکڑ 50,000، بھاگ یہاں سے، کال لے پیسہ، بھاگ یہاں سے۔ جیسے ہی پیسہ ہاتھ میں لیا بولا، ہاں تو ایسے ہی دیتا ہے، تو ایسے ہی سنتا ہے، حضرت حضور کریں گے تو تو نہیں سنے گا، یہ اس کے جملے، تو ایسے ہی سنتا ہے، ایسا کرنے والے تو تیرے وہاں لاکھوں آتے ہیں۔ یہ ڈائلوگ مار کے وہ چلا گیا۔ امام صاحب کے کان کھڑے ہو گئے کہ میں 6-8 مہینے سے بیٹھا ہوں، روزانہ عرضی لگا رہا ہوں، تلاوت قرآن بھی پیش کرتا ہوں، لیکن سرکار نے میری نہیں سنی۔ یہ آیا پھٹ سے کام پتا کے چلا گیا۔ تو امام صاحب کا دماغ ہو گیا ڈسٹرب۔ امام صاحب اٹھے، اپنا بوڑیا بستر لپیٹا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے قدم بوس اور عرض کیا، حضور اب اجازت دیجیے، اس کے جیسا بے ادب میں نہیں بن سکتا، عالم تھے، اس کے جیسا بے ادب میں نہیں بن سکتا، اب بس آپ کی دعا چاہیے، جاؤں گا، محنت مزدوری کروں گا، آپ کے صدقے کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جائے گا۔ خواجہ صاحب کو آخری سلام پیش کیا اور امام صاحب اپنے گھر نصیر آباد جانے کے لیے پیدل روانہ ہوئے۔ جو لوگ اس راستے سے سروار شریف گئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ بیچ میں پہاڑیاں آتی ہیں۔ امام صاحب چلتے چلتے جب ان پہاڑیوں کے دامن پہ پہنچے تو امام صاحب نے دیکھا کہ سامنے دور سے ایک اور بزرگ آ رہے ہیں۔ جب چلتے چلتے وہ امام صاحب کے قریب ہوئے تو ان بزرگ نے پوچھا، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہا، اجمیر شریف گیا تھا۔ اب چونکہ دل ٹوٹا ہوا تھا، اجمیر شریف گیا تھا، کیوں گئے تھے؟ کہا، بیٹیوں کی شادی کا بڑا پرابلم ہے میرے لیے، انتظام کرنا، سوچا تھا وہاں جاؤں گا، کوئی مدد کر دے گا، کوئی ہیلپ کر دے گا، کوئی انتظام ہو جائے گا، لیکن پتہ یہ چلا کہ خواجہ صاحب ہم جیسوں کے نہیں سنتے۔
आलतू फालतू लोग आते हैं, अपना काम खोरी पटा के चले जाते हैं। मैंने तो यही देखा, अब घर जा रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करूंगा, क्या करूं, इंतजाम हो जाएगा, बस अब इजाजत। उनको भी सलाम किया, इमाम साहब आके चले। अब इमाम साहब जा रहे नसीराबाद की तरफ, वो बुजुर्ग जा रहे अजमेर शरीफ की तरफ। रवायत ये बताते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि इमाम साहब चलते चलते थोड़ा सा आगे गए तो पीछे से दरवेश की आवाज है, इमाम साहब सामने जरा वो पत्थर है उसको हटाइए। इमाम साहब के आगे पत्थर दिखा, जाके हटाया तो नीचे सोने की ईंट थी। अब इमाम साहब सोने की ईंट देखने में महव है कि फिर दुर्वेश की आवाज आई कि आपका कुरान पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, आपकी किरात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे दरबार से जाएं, इसीलिए मैंने आपको रोक के रखा था, लेकिन जब यही बात है तो उठाओ ईंट ले जाओ और शादियों का इंतजाम करो। ये आवाज आई, इमाम साहब ने पीछे देखा तो कोई नहीं, सन्नाटा। वो मेरे गरीब नवाज थे। अब इमाम साहब की कैफियत ये बनी, इमाम साहब को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, घर जाए या फिर से अजमेर जाए, घर जाए या फिर से दरबार में जाए, लेकिन बहरहाल जरूरतें सामने थी। इमाम साहब ने ईंट को उठाया, जल्दी जल्दी अपने घर आए, अपनी बीवी को कहा, लो ये ईंट के गरीब नवाज की तरफ से अता हुई है, और हाँ बेटियों की शादी तुम कर देना, मेरा इंतजार मत करना, इंतजाम खुद कर लेना, वो इसलिए कि मुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। इमाम साहब बेटी की शादियों में भी नहीं रुके, अजमेर शरीफ आए, जब तक जिंदा रहे रोजाना गरीब नवाज को कुरान सुनाया, वही मामूल के मुताबिक सुनाया, और जब इंतकाल हुआ आज भी दरगाह के अहाते में उनका मज़ार है, वही दफन हुए हैं। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल बन के आए, आज 800 साल के ऊपर हो गया, आज भी वो उसी अंदाज से अता करते जा रहे हैं। बस वो ज़र्फ होना चाहिए, वो अंदाज होना चाहिए, उनके खजानों में कोई कमी नहीं, हमारे ही दामनों में छेद होकर के रख गए हैं, कहां से हमको मिलेगा। अपने आप को संवारने और सुधारने की जरूरत है। उन्हीं का सदका है कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान आज इज्जत और चैन की जिंदगी जी रहा है। अल्लाह ताला उनकी बारगाह से हमारी निस्बत गुलामी को सलामत रखे, उनके ऊपर तो हमारा भरम है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। जमीनों पर न होता नक्श अगर इस आस्ताने का, गुलामाने मोई महशर में पहचाने कहाँ जाते। चरागे अंजुमने औलिया गरीब नवाज, अमीने सतवते खैबर कुशा गरीब नवाज, मदद को रहमते परवरदिगार आती है, अगर कोई पुकारता है या गरीब नवाज, ये उनकी शान बंदा नवाजी तो देखिए, वही गरीब खड़े हैं जहां गरीब नवाज, और गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पर करम कीजिए गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी कि गरीब आए यहाँ और हो गए गरीब नवाज। जमाने भर से कर दिया मुझे गनी सैयद, मैं सदके जाऊं तेरी जोग के गरीब नवाज। ख्वाजाए ख्वाजगा मुईनुद्दीन, फखरे कौनो मकाम मुईनुद्दीन, सिर्र हक राबया मुईनुद्दीन, बेनिशा रानिशा मुईनुद्दीन, मजहरो जलवागाह पूरे कदम, आफताबे जहां मुईनुद्दीन, मुर्शिद व रहनुमाए अहले सफा, हादिए इंसुजा मुईनुद्दीन, कुर्ब हक ए नियाज गर ख्वाही, साज मिलदे सबा मुईनुद्दीन, साज मिलदे सबा मुईनुद्दीन, पढ़े या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन। अल्लाह ताला इस छठी की रात में हम सबको ख्वाजा का सदका अता फरमाए। तकरीर जो गलतियां हुई आप सबके सामने उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।